نبی ہوتے ہی وہ ہے جسے غیب کا علم دیا جائے. غیب کہتے ہیں نالج آف ان سین. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ نالج آف ان سین جو غیب کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. عالم الغیب تو اللہ ہے, یا اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے. یہ علم الغیب وہ ہے جو آپ انسٹرومنٹ سے بھی حاصل نہیں کر سکتے. جو انسٹرومنٹ سے علم حاصل ہو جائے نا, وہ علم الغیب نہیں ہے. مثلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تو یہ تو آپ انسٹرومنٹ سے جینڈر تو کر لیں. ہاں, تو یہ جو قرآن میں آیا تھا نا کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اس سے مراد جینڈر نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اسی نے تمہیں پیدا کیا, تو کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن. حالانکہ پیدا کرنے والا ایک ہے, ہونا تو چاہیے سارے مومن ہو کیونکہ خالق ایک ہے نا, لیکن اسی کے منکر ہو جاتے ہیں. اس سے مراد جینڈر نہیں ہے, اس سے مراد اس کی ڈیسٹنی ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے کیا راستہ اختیار کر. تو یہ دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا. بارش کا بھی پتہ تب چلتا ہے جب ہوائیں چل پڑتی ہیں, تو آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ اس رفتار سے بارش چلی فلاں شہر میں اتنے گھنٹے بعد پہنچ جائے گی. وہ تو میں بھی کہتا ہوں آپ کو, یہاں سے اگر کسی نے کوئی مجھ سے چیز منگوانی ہے, ہم آئی ایس کے اڈے پہ جاتے ہیں, گاڑی والے کو ایک سواری کے پیسے دیتے ہیں, اسے وہ ہم چیز پکڑاتے ہیں, اور وہاں ہم کہتے ہیں جی اسلام آباد میں فیض آباد اڈے میں 2 گھنٹے بعد گاڑی پہنچ جائے گی. تو آپ اسے کہیں گے علم غیب ہے, بلکہ گھنٹے بعد آپ یہ بھی میں تو اتنا سفر کیا ہے اس کے اوپر, میں نے آلموسٹ سمجھ لیں اس روٹ میں 25 سال آلموسٹ سفر کیا ہے. تو میں تو آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں کہ اتنے منٹ کے اندر گاڑی وہاں پہنچ جائے گی. تو اس کو آپ علم الغیب کہیں گے؟ نہیں, علم الغیب یہ نہیں ہے. علم الغیب یہ ہے کہ کوئی شخص آج بیٹھ کے بتائے, آج کیا ہے 2 فروری 2023, تو کوئی بتائے کہ 2 فروری 2050 کو فلاں بندہ فلاں چیز ہائیس کے ذریعے وہاں بھیجے گا. ہاں جی, لیاؤ کیڑی سائنس دس دیجیے. یا آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ بتائے کہ آج 2 فروری 2023 ہے, تو 2 فروری 2030 کو جہلم میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک بارش ہوگی. کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ علم الغیب کو بھی آپ سمجھیں, لیکن پیغمبر یہ چیزیں بتا سکتا ہے, وہ بھی اللہ کے بتانے سے. تو وہ قرآن میں واضح آیت ہے سورہ آل عمران 179, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اللہ اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے غزوہ بدر سے 1 دن پہلے زمین پہ بدر کے میدان میں لکیریں لگائی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں عتبہ کی, یہاں پہ شیبہ کی, اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اسے کس سرزمین میں موت آئے گی, لیکن نبی نے تو بتا دیا. کیوں بتا دیا؟ اللہ کے بتائے سے. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی عطا سے علم الغیب رکھتا ہے, لیکن اتنا جتنا اسے بتایا جاتا ہے. اب یہاں پہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے, ایک کہتے ہیں ما کانا و ما یکون, یہ بالکل فراڈ عقیدہ ہے, ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا تو فرق ہی نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں جتنا بتایا, پھر یہ کہتے ہیں یہ تو آپ نبی کا علم غیب ناپ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں ماپ رہے, خود نبی علیہ السلام نے ماپا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ہے, نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے, ان میں سے ایک یہ تھا بتائیں قیامت کب آئے گی. تو حضور نے پتہ کیا جواب دیا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا, بے شک, اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا آپ نشانیاں بتا دیں. ہاں نشانیاں حضور کو بتا دی گئی تھی, لیکن تاریخ اور کوئی کون سا سن ہوگا کب ہوگی یہ نبی علیہ السلام کو علم نہیں دیا گیا. اور قرآن میں درجنوں آیات ہیں, اے نبی تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے نبی تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, میں صرف ڈر سنانے والا ہوں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ چیز بالکل واضح تھی. انہوں نے دوسری ایکسٹریم پہ لی, اور دوسری طرف وہ وہابی لوگ کھڑے ہیں اہل حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کے علم میں کوئی بات آ گئی تو وہ علم غیب تو نہیں رہا, کیونکہ حضور کو پتہ چل گیا نا, وہ صرف بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے. تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے. اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اور فار دا سیک آف آرگومنٹ, اس میں الزامی جواب اینٹی وینم پھکی کے طور پہ کہوں گا, پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے, کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ, میں چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہوں اور ظاہر کا بھی. جب وہ کہتا ہے چھپی ہوئی, تو کس سے چھپی ہوئی؟ ہم سے. تو سرکار نبی کو بھی وہ چیزیں پتہ ہیں جو ہم سے آج بھی چھپی ہوئی ہیں, عذاب قبر, عذاب جہنم, جنت, اتنی چیزیں جو حضور کو دکھائی گئی ہیں, حضور کے ساتھیوں کو بھی نہیں نظر آئیں. بخاری مسلم حدیث ہے, آپ ایک سفر میں تھے, رک گئے, آپ نے فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے لگائی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث میں کہ آپ کا خچر بد کا, تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے, اور میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, دیکھنا نہیں, سنوا دے. لیکن پھر میں ڈر گیا اس بات سے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اگر اللہ کے نبی کے ساتھی عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, سن بھی نہیں سکتے, تو بعد کے لوگ یہ کلیم کریں کہ ہم بتا سکتے ہیں کشف القبور والا عقیدہ, تو سب فراڈ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں
کہ میں ایک پرچی کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن میکینکس آف مٹیریلز کا ایک فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ کوئی مرا ہوا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے, یہ تو دل کے حال جانتے ہیں نا, دیکھ کے بتا دے, سمجھانا تو چھوڑ دیں, صرف اس کو ریسائٹ کر کے بتا دے. تو یہ جب بھی ہم نے رکھا ہے نا, تو ان جاہل پیروں کے اور جاہل بزرگوں کے پڑھے لکھے مرید بھی کہتے ہیں نہیں نہیں پڑھ سکتے انجینئر صاحب. یار پتہ چل گیا, جو چیز ویریفائی نہیں ہو سکتی آپ اس کے بارے میں کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ پروفٹ نے جو کلیم کیے نا وہ ویریفائی ہوئے. مثلا قرآن میں آیا کہ جب سورہ روم نازل ہوئی نا, پرشینز غالب آ گئے رومنز کے اوپر. پرشین تھے آتش پرست, رومنز تھے کرسچنز. تو مسلمانوں کو غم ہوا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والوں کو شکست ہوئی اور جو دنیا کا بنائے ہوئے مذہب میں سے ایک مذہب ان کو فتح ہوئی, اور جو مشرکین عرب تھے وہ خوش ہوئے. تو قرآن میں یہ آیات نازل ہوگی کہ سورہ روم ہے ہی اس کی وجہ سے, روم اس کے سٹارٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہوئے ہیں, لیکن بضع سنین 10 سالوں کے اندر رومنز پرشینز پہ حاوی ہو جائیں گے. حضرت بکر نے شرط لگا لی تھی کافروں کے ساتھ, اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا, ٹھیک ہے, قرآن کی, اور وہ واقعی ویسے ہو گیا. وہ تو پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ رومنز اور پرشین دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے. وہ تو صحابہ نے کبھی سوچا نہیں تھا, یعنی وہ تو صرف اس بات پہ خوشی کر رہے تھے کہ ایک سپر پاور آسمانی مذہب کی ماننے والی ہے, دوسری آتش پرست ہے. یہ تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنانا ہے اور دونوں سپر پاورز ان کے قدموں میں ڈھیر کرنی ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون.